سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 پارہ نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے کن پر؟ مومنوں پر۔ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب کون؟ صحابہ۔ اللہ نے کہا اے مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے، ہم تو بعد میں، دین تو آیا ہے، ہمارے پاس دین کیسے آیا ہے؟ کیسے دین آیا ہمارے پاس؟ ہم آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ صحابہ پہ تبرہ کرنے والے، باتیں کرنے والے اصل میں وہ قرآن پہ اور نبی پہ اور شریعت پہ، دین پہ، سب پہ تبرہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ کیسے؟ ہمارے پاس دین کیسے آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کن کو دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں لکھ سکتے تھے، آپ تو امی تھے، ان پڑھ تھے، کن سے لکھواتے تھے؟ صحابہ سے۔ اگر صحابہ ہی نہیں صحیح تھے تو پھر دین کیسے صحیح رہا؟ بتائیں۔ جب ہم کہیں کہ صحابہ ہی نہیں صحیح تو تمہارا قرآن صحیح ہے؟ وہ تو کہتے ہیں قرآن نہیں صحیح، تمہارا دین ہی نہیں صحیح۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لینے والے، اگر نبی نے قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی نے ان کی تربیت بڑی زبردست کی، یہ کہتے ہیں نہیں وہ صحیح نہیں، تو پھر اٹیک کس پہ آیا؟ نہ قرآن صحیح، نہ صحابہ صحیح، نہ نبی کی بیویاں صحیح، نہ کچھ بھی نہ صحیح، تو دین تمہارا کدھر گیا؟ دین لینے والے تو یہی ہیں، تمہارے دین کی چھٹی، تمہارا دین بھی نہیں صحیح۔ لینے والے جو سٹوڈنٹ ہے وہی نہیں صحیح، وہی خراب، وہی نعوذ باللہ غلط، تو تمہارا دین صحیح ہے؟ جو قرآن لکھنے والے، جو حدیثیں لکھنے والے، جو تمہاری شریعت تمہارے تک پہنچانے والے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، امام، آگے ہم سے چلتا چلتا یہ سلسلہ ہم تک پہنچا، ہمارے پاس ہے، پھر تو تمہارا دین کی چھٹی ہے۔ یہ بات سمجھے، ذہن میں بٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر۔ پہلے مخاطب قرآن کے کون؟ صحابہ۔ اللہ نے کہا ہے میری جماعت اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے صحابہ کی۔ کہا کہ مومنو اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تم میں سے ایک رسول بھیجا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں، تم سے میں سے ہے، تمہارے اندر سے ہے، وہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، سب کچھ ہوا۔ وہ کیسے تزکیہ کرتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے، کن کو سناتا ہے؟ یاتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر، ان مومنوں پر، ان صحابہ پر، آیاتہ، اس اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آیتیں پڑھ کے ان کو سناتا ہے، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن پڑھ کے ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرتا ہے ان کو، جو ان میں مسلمان ہونے والے، ان میں عیب تھے، وہ گناہگار تھے، وہ غلط تھے، جب مسلمان ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے، شریعت بتا کے، دین بتا کے، حدیثیں بتا کے ان کا تزکیہ نفس کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب سکھاتے، قرآن سکھاتے، اس کی تعلیم دیتے، اس کی تفسیر سکھاتے، وَالْحِكْمَةَ، تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ حکمہ سے مراد حدیث ہے، حدیث بتاتے، اور وہ صحابہ اس سے اپنا تزکیہ نفس کرتے، اس کو جو ہے اپنے دلوں میں محفوظ کرتے، اس پہ عمل کرتے، اس کو
جو ہر لحاظ سے محفوظ کرتے اس کو لکھ لیتے قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو۔ وہ شخصیات ہیں جن کی زندگیوں میں قرآن نازل ہوا ہے۔ آگے سنیے ایک اور مقام، سورۃ النساء آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا، تبین واضح ہو گیا، لہ الہدا اس کے لیے ہدایت واضح ہوگی، ویتبی اور وہ پیروی کرے، ویتبی وہ پیروی کرے غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کا رستہ چھوڑ کے، صحابہ کا رستہ چھوڑ کے وہ غیروں کی پیروی کرے، اللہ فرماتے نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ پھرتا ہے، اگر وہ غلط رستے پہ جا رہا ہے، مومنوں کا رستہ چھوڑ کے نبی کے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، وہ صالحین کا رستہ چھوڑ دیتا ہے مومنوں کا، اللہ فرماتے ہیں وہ جدھر وہ پھرتا ہے تو ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بری ہے پھرنے کی جگہ۔